محترم ناظرین، دنیا بہت بڑی ہے، آپ ہم تک کہاں پہنچیں گے؟ تلاش بسیار کے بعد بھی ہم شاید آپ کو نہ مل سکیں، اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور وہ جو بیل ہے اس کو دبائیں تاکہ ہم خود آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے اس ویڈیو میں ہم اس شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو اپنی جگہ شیخ، امام، عالم، محدث، علامہ، جن کی علمی جلالت، فن حدیث میں آپ کی قدر و منزلت سب پر عیاں ہیں۔ آپ امام تھے، قرآن و حدیث کے انسائیکلوپیڈیا تھے، صاحب عقیدہ حسن، تدریس میں قدوہ، صاحب خشوع و خضوع، صلوات و تلاوت کے پابند، صاحب مداعب، صاحب مزاح، متواضع، حلیم، صاحب جرأت و ہمت، جو اللہ کے معاملے میں کسی لومت لائم سے نہ ڈرنے والے، طویل عمر پانے والے، عرب و عجم کے خلق کثیر کو فائدہ پہنچانے والے، جن تک ہندوستان کے تمام محدثین کی سند پہنچتی ہے، بلاد ہند میں جن تک ریاست حدیث محدود رہی، آپ اللہ کی طرف سے آیت ظاہرہ اور نعمت باہرہ تھے۔ تقوی و دیانت میں، زہد و ورع میں، علم و عمل میں، قناعت و عفاف میں، توکل و استغناء عن الناس میں، صدق و قول حق میں، اللہ کی خشیت میں اور اللہ و رسول کی محبت میں آپ دوسروں کے لیے قدوہ ہیں۔ جن کو بھی اللہ نے قرآن و حدیث کا علم عطا کیا، ہر آدمی آپ کی جلالت، قدر و منزلت کو جانتا ہے۔ جن کو ہم اور آپ علمی دنیا میں نذیر حسین الدہلوی رحمہ اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کا مکمل نام نذیر حسین بن جواد علی بن عظمت اللہ بن اللہ بخش الحسینی البیہاری ثم الدہلوی رحمہ اللہ 1220 یا 1225 ہجری میں بہار کے علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی، وہیں آپ کی پرداخت بھی ہوئی۔ وہاں آپ نے تحریر و انشاء پردازی کے گر سیکھے، پھر عظیم آباد کی طرف کوچ کر گئے۔ وہاں سید امام شہید احمد بن عرفان الحسینی البریلوی، شیخ اسماعیل بن عبد الغنی الدہلوی، شیخ عبد الحی بن ہبۃ اللہ البرہانوی رحمہم اللہ اجمعین کے پاس آپ زانوِ تلمذ طے کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا دل ایمان سے لبریز ہوا اور مختصرات پڑھتے رہے۔ اس طرح مقامات طے کرتے ہوئے 1240 پر 3 میں دہلی پہنچے۔ وہاں سید عبد الخالق دہلوی رحمہ اللہ، شیخ شیر محمد القندھاروی، علامہ جلال الدین الہروی رحمہم اللہ اجمعین کے پاس کتب پڑھتے رہے۔ اصول، بلاغہ اور تفسیر کرامہ العلی الاسرائیلی کے پاس پڑھتے رہے۔ مکمل 5 سال میں یہ تمام چیزیں اپنی تکمیل کو پہنچی۔ وہیں اپنے استاد عبد الخالق الدہلوی کی بنت سے آپ کی شادی ہوئی، اور وہیں پر شیخ اسحاق بن محمد افضل عمری دہلوی ولد شیخ عبد العزیز ولی اللہ الدہلوی رحمہ اللہ کے دروس میں اہتمام کے ساتھ حاضر ہوتے رہے۔ لہذا شیخ اسحاق بن محمد افضل عمری دہلوی رحمہ اللہ نے آپ کو اجازت دیا 1250 پر 8 ہجری کو شیخ اسحاق کے مکہ کی طرف ہجرت کر جانے کے بعد آپ تدریس،
تذکیر اور افتاء کی ذمہ داری سنبھالنے لگے۔ ہر فن اور ہر علم کے کتب آپ پڑھایا کرتے تھے، خصوصاً فقہ اور اصول فقہ تک پڑھاتے رہے۔ آپ کو فقہ حنفی سے قدر الفت تھی، پھر قرآن و حدیث سے قدر شغف ہوتی گئی، جس بنا سوائے فقہ کے تمام چیزوں کی مشغولیت کو ختم کر لیا۔ آپ رحمہ اللہ وہ شخصیت تھے کہ جن کو اللہ کی ذات کے متعلق کئی مرتبہ تکلیف پہنچایا گیا۔ لوگوں نے آپ پر یہ الزام لگایا کہ نعوذ باللہ آپ اہل سنت والجماعت سے الگ ہیں۔ آپ پر یہ تہمت زنی بھی کی گئی کہ آپ جو ہے ولات اور امرائے ہند پر خروج کرنے کی بات کرتے ہیں، جس بنا آپ کو انگریزوں نے 1280 یا 1281 ہجری میں قید کر لیا، دہلی سے پنجاب منتقل کیا گیا، مکمل 1 سال جیل میں قید رکھا گیا۔ پھر جب رہائی ملی تو آپ دہلی واپس ہوئے اور جس طرح پہلے تدریس میں مشغول تھے اسی طرح تدریس میں مشغول ہو گئے۔ پھر جب آپ 1300 ہجری میں حجاز کی طرف کوچ کیے تو آپ پر لوگوں نے پھر دوبارہ الزام لگایا اعتزال کا۔ آپ کے بارے میں یہ افواہیں اڑائی گئیں کہ آپ خنزیر کی چربی کے حلال کے قائل ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ پھوپھی اور خالہ سے نکاح جائز ہے، تجارتی اموال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کے متعلق آپ پر جھوٹ باندھا گیا، حالانکہ آپ ان سب چیزوں سے بری تھے۔ دشمنوں کو، ظالموں کو، حاسدوں کو کن نہ ملا، بلکہ انہوں نے ان افواہوں کو والی مکہ جو تھے ان تک اچھے انداز میں بنا کر پیش کیا، جس بنا والی مکہ نے آپ کو 1 رات اور 1 دن جو ہے آپ کو قید میں رکھا اور آپ کا جو ہے الگ الگ طریقوں سے محاسبہ کیا جاتا رہا۔ ان ظالموں کی پکڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہو۔ اے اللہ اس امام کی شرف و مجد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلت و رسوائی سے دوچار فرما کہ ان ظالموں نے، ان حاسدوں نے جب آپ حجاز سے واپس ہندوستان آئے تو یہاں آپ پر کفر کا جو ہے فتویٰ لگایا۔ محدثین جو ہندوستان کے ہیں تمام لوگوں کی سند جو ہے آپ سے ملتی ہے، ایسے جو ہے آدمی پر فتویٰ یہ لگایا گیا کہ آپ کافر ہیں۔ تو حسین بن محسن الانصاری الیمانی رحمہ اللہ آپ کے بارے میں جو ہے یوں لکھتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں اور میں گردانتا ہوں کہ شیخ مولانا امام ہمام نذیر حسین دہلوی فرد یگانہ، مسند زمانہ، اجل عالم دین و امانہ تھے، بلکہ اقلیم ہند میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، نہ علم کے اعتبار سے، نہ حلم کے اعتبار سے، نہ تقوی کے اعتبار سے۔ آپ ہادیوں میں سے ایک تھے، مرشدین الی کتاب و سنت میں سے ایک تھے، معلمین میں سے ایک تھے، بلکہ ارض ہند کے اجل علماء محققین میں سے آپ ایک تھے۔ لہذا آج بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں۔ غلیظ و ناپاک، شر پسند و مخذول لوگوں کی باتوں کی طرف کان مت دھرو، اس لیے کہ ان کا حسد انہی کی طرف لوٹے گا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ آپ کے چند تلامذہ کون کون ہیں۔ ایک بات یاد رہے کہ آپ تدریس میں اپنی زندگی کو زیادہ جو ہے مشغول رکھے۔ آپ کے تلامذہ کی تعداد 1000 سے زیادہ جو ہے بتائی جاتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ آئیے چند نام جو ہے ہم معلوم کرتے ہیں۔ سید شریف حسین،
شیخ عبداللہ غزنوی، بشیر عمری السہساوانی، سید امیر حسن، شیخ محدث عبد المنان وزیر آبادی، شیخ حسین البطالوی، مصطفیٰ بن یوسف التوکی، امیر علی بن معظم ملیح آبادی، طلع محمد، شیخ غلام رب رسول القلعوی، محدث شمس الحق العظیم آبادی، شیخ عبداللہ بن ادریس، محمد بن ناصر النجدی، سعد بن حمد بن عتیق۔ آپ کا انتقال 1325 ہجری میں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قدر و منزلت میں اضافہ فرمائے اور آپ کی تمام خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔